أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں اور سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، سب سے پیارا عمل کون سا؟ یعنی صحابہ اکرام کی سوچ دیکھیں، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے اللہ کا قرب مل جائے. جس طرح ہمارے ہاں دنیا داری میں ہم بھی لگے ہوئے کسی طریقے سے تھانے دار سے تعلقات اچھے ہو جائیں،
SHO سے تعلقات اچھے ہو جائیں، کسی فوجی افسر سے تعلقات بن جائیں، کسی MP MNA وزیر مشیر سے کوئی تعلقات نکل آئیں تو کیا بات ہے۔ صحابہ اکرام کی یہ سوچ تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کیسے مل سکتا ہے، اور وہ اسی فکر میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں بندے کا پتہ اس کی باتوں سے چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، دل و دماغ میں کیا ہے۔ تو انہوں نے سوال کتنا پیارا کیا، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا، سب سے پیارا عمل؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے عین وقت پہ پڑھنا، یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یعنی فرضی نمازوں میں کبھی بھی کمی کوتاہی نہ کر، دوستوں کی خاطر، کاموں کی خاطر، دکانداریوں کی خاطر اپنی جماعت نہ ضائع۔ جس کو سب سے زیادہ فکر نماز کی رہتی ہے، اللہ کے گھر کی رہتی ہے، مسجد کی رہتی ہے، یہ ادا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی جب حساب کتاب کے لیے آئے گا تو پہلی آواز اللہ یہ لگائے گا، بندوں کے نام، این جیرانی، این جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہے، میرے ہمسایوں کو لاؤ۔ فرشتے جواب دیں گے، من یجاورک یا ربنا، اے ہمارے رب تیرا ہمسایہ کون ہے، تیرا پڑوسی کون ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا این عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے، کہاں ہیں مسجدوں کی فکر کرنے والے؟ آبادی نماز پڑھنے سے ہوتی، پیسوں سے نہیں۔ بہترین لیٹنگ، ٹائلیں، کلین، بہترین، اس سے نہیں مسجدیں آباد ہوتی، مسجدیں نمازیوں سے آباد ہوتی۔ کون ہے پڑوسی؟ مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ بلکہ صحیح البخاری میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اپنا سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کون سا آدمی؟ قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، مجبوری سے باہر جا رہا ہے، دکان چلانا مجبوری ہے، کاروبار کرنا مجبوری ہے، محنت مزدوری کرنا مجبوری ہے، مجبوراً نکل رہا ہے، لیکن اپنے کام کاج پہ پہنچ کے بھی اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، نماز کا ٹائم کب ہو جائے، کہیں میری نماز ضائع نہ ہو جائے، نکل نہ جائے۔ جس کا دل اللہ کے گھروں میں اٹکا ہوا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنا سایہ دے گا۔ اس لیے یہ اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے، اور یہ فکر کرنے والا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خوبی والا انسان جب اپنے رب کے گھر میں آنے کی تیاری شروع کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ ہاتھوں کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ جس نے ہاتھ میرے لیے دھوئے، کلی کرتا ہے، زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ چہرہ دھوتا ہے تو اللہ آنکھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
حتی تخرج خطایاہ من تحت اظفارہ، حتیٰ کہ اس کے ناخن کے نیچے بھی کوئی گناہ ہو، وضو سے اللہ وہ بھی جھاڑ دیتا ہے۔ ماں سے اللہ کی محبت کی مثال دینا تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ایک بیٹا جب اپنا چہرہ دھو لیتا ہے، خوبصورت بن جاتا ہے، تو ماں کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ ماں منتیں سماجتیں کر کے اپنے بیٹے کا چہرہ دھلواتی ہے، کبھی نہلواتی ہے، کبھی اس کو مجبور کرتی ہے، نہا لو۔ ماں کی محبت تو کوئی محبت نہیں اللہ کی محبت کے مقابلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ لولدہا، ماں سے کہیں زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اللہ کے ہاں وہ کتنا پیارا ہے جو اللہ کے لیے چہرہ دھوتا ہے، اللہ کے لیے منہ صاف کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضو سے ہی یہ بندہ اللہ کی اتنا قریب چلا جاتا ہے، ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھ دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک دفعہ پڑھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کے ٹائم آپ نے وضو فرمایا ہے اور یہ کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے، فجر سے پہلے موت آئی، استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے۔ فجر کے ٹائم پڑھ لی، زور سے پہلے، زور ٹائم پڑھ لی، عصر سے پہلے، عصر ٹائم پڑھ لی، مغرب سے پہلے، مغرب عشاء یعنی 5 نمازوں پہ پڑھنے والا۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کئی ایسے بدنصیب بھی ہوتے ہیں جن کی روح کو لے کر جب فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے، آسمان والے پوچھتے ہیں کس کو لے کے آئے ہو، کس کی روح لے آئے ہو، تو وہ فرشتے گندا نام لیتے ہیں، یہ فلاں ڈاکو ہے، فلاں بدماش ہے، فلاں چور ہے، فلاں شرابی ہے، جو دنیا میں اس کا گندا نام مشہور ہوتا ہے وہ نام لیتے ہیں، اور اس سے سمیلیں آ رہی ہوتی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اتنے گندے انسان کو تم اوپر کیوں لے کے آئے ہو، پھینک دو اس کو زمین پہ، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں۔ لیکن میں قربان جاؤں ایک نمازی کی شان پہ، جب اس کی روح لے کر فرشتے آسمان کو چڑھتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کس کی روح لے کے آئے ہو، بڑا خوبصورت نام جو دنیا میں اس کا ہوتا ہے وہ فرشتے نام لیتے، فلاں قاری صاحب آئے، فلاں حاجی صاحب آئے، فلاں سخی صاحب آئے، فلاں نیک صاحب آئے، سلامیے لیتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے وہ دروازہ وہ بھی کھولتے ہیں۔ اور ایسے خوش نصیب کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہی کھلتے ہیں، 7ویں آسمانوں کے اوپر جنت کے بھی اللہ 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ اللہ کے کتنا قریب چلا گیا ہے، ابھی اس نے نماز شروع نہیں کی، ابھی تو صرف اس نے نماز کی تیاری کی ہے، پھر نماز کے لیے اللہ کے گھر کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک قدم کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، یہ میرے گھر کی طرف جا رہا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھوں کو اوپر لہرا دیتا ہے، اے اللہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، سب سے بڑی ذات تیری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خطایاہ مرفوعۃ علی راسہ، کوئی بڑے سے بڑا اس کا گناہ ہونا، انسان ہے فرشتہ تو نہیں، کوئی بڑی سے بڑی بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ فرماتے ہیں جب اللہ کے سامنے آگے کھڑا ہوتا ہے
اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کے جسم سے نکل کر اس کے سر کے اوپر آ جاتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، پھر جب سجدے میں جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بڑا گناہ بھی اللہ اس کا گرا دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہماری ساری پریشانیوں کا حل یہ ہے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی پریشانی آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، جو ٹینشن آتی ہے تمہیں، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو گئے، سمجھئے یہی ہماری پریشانیوں کا حل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کے لیے تشریف لا رہے، حجرہ پاک سے باہر نکلے، ایک صحابی حجرے کے پاس ہی آپ کا انتظار کر رہا ہے، جو ہی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے قدم چل کے ملتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول اقم علی حدن، غلطی ہو گئی، گناہ کر بیٹھ۔ اللہ کے رسول وہ گناہ مجھے ستا رہا ہے، بے چین کیے ہوئے، جو میری سزا بنتی ہے اس گناہ کی آج دو، کہیں وہ گناہ لے کر میں اللہ کے پاس نہ چلا جاؤں، موت سے پہلے پہلے مجھے سزا ملنی چاہیے تاکہ میں اس گناہ سے پاک ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے آ رہے ہیں، وہ آپ سے اصرار کر رہے ہیں، آپ مصلی پاک پہ آ گئے، سیدنا بلال نے تکبیر کہہ دی، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، عرض کرتا اللہ کے رسول اقم علی حدن، میری جو سزا بنتی ہے وہ آئی دو، غلطی ہو گئی، جرم ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد صلیت معنا، کیا ابھی آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی نہیں؟ بخاری شریف سپریم کورٹ کے الفاظ ہیں، وہ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول نماز تو آپ کے پیچھے پڑھ لیے، آپ نے فرمایا قد غفر اللہ لک ذنبک، تیرا جو بھی گناہ تھا اللہ نے نماز سے ہی معاف کر دیا۔ یہ ساری پریشانیوں کا حل ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں آنکھوں کی ٹھنڈک رب نے نماز میں رکھی ہے، نماز میں۔ اگر میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو پھر یاد رکھیے نمازی اولاد ہی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی۔ میرے آپ کے سب سے زیادہ ہمارے خیر خواہ ہمارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے بڑا ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں، ان سے بڑا خیر خواہ تو اللہ کی ذات ہے، انسانوں میں کوئی بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے، اپنے بڑھاپے کا سہارا بنانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپ کو، ایک ماں کو کیا آپ نے تربیت دی ہے، تیرا بیٹا تیرا سہارا کیسے بن سکتا ہے، اس کے لیے کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپ کو، ایک ماں کو تربیت کیا دی، آپ فرماتے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے، 7 سال عمر ہے، ان کو نماز سکھاؤ، نماز سکھاؤ بیٹا، قیام ایسے کرتے، قیام میں یہ پڑھتے، رکوع ایسے کرتے، سجدہ ایسے کرتے، سارے معاملات بیٹا گھر سے ایسے نکلتے، مسجد میں ایسے داخل ہوتے، وضو ایسے کرتے،
7 سال کی عمر ہے، اس کو نماز سکھا دے، ہر نماز میں انگلی سے پکڑ کے مسجد میں لے کے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ اور ماں کی 3 سال ڈیوٹی لگائی ہے، 3 سال، ہر نماز پہ انگلی سے پکڑ کے اپنے بیٹے کو مسجد میں لے کے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں، حضور پاک کے زمانے میں جتنی صفیں مردوں کی ہوتی تھی اتنی ہی صفیں پیچھے بچوں کی ہوا کرتی تھی۔ سب سے زیادہ فکر نماز کی کرے، باقی تعلیمات دے، سکول پڑھائیں، نرسری، پریپ 1 2 3 سب کچھ پڑھائیں، لیکن نماز سے دور مت کرے۔ کام پہ گئے ہو، ڈیوٹی پہ گئے ہو، شام کو واپس آؤ، سب سے پہلا حساب گھر سے نماز کا ہونا چاہیے۔ آج میرے بیٹے نے کتنی نمازیں پڑھی، آج میری بیٹی نے کتنی نمازیں پڑھی۔ یہ ڈیوٹی لگائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال، لیکن یہ ڈیوٹی کون ادا کرے گا؟ یہ تو بہت مشکل ہے مولوی صاحب، اتنا بھاری پہاڑ کون اٹھائے گا؟ دوسری طرف 14 سال ڈیوٹی دیتا ہے ایک باپ، ایک ماں 14 سال ڈیوٹی دیتی ہے۔ جو ڈیوٹی ہم نے لگائی دنیا داری میں، مولوی صاحب دنیا داری بھی چلا، ہاں دنیا داری چلانے کے لیے 14 سال ڈیوٹی دی ہے ایک باپ نے، ایک ماں نے۔ صبح سویرے اٹھ گئے، باپ موٹر سائیکل تیار کر کے کھڑا ہے، جلدی کرو دیر ہو رہی ہے، ماں ناشتہ تیار کر رہی ہے، صبح سکول چھوڑنے گیا پھر لینے گیا، نہیں پہنچ سکا، کال پہ کال کر رہے، میرے بیٹے گھر آ گئے، بیٹی گھر آ گئی ہے، پھر ٹیوشن کی کال شروع ہو گئی، یہ تو ڈیوٹی پہ، جلدی کھانا کھلا کے اس کو ٹیوشن بھیجو، لگا ہوا ہے پورا خاندان، پھر ٹیوشن چھوڑنے گیا پھر لینے گیا۔ یہ ڈیوٹی کتنے سال اس نے دی؟ اس نے 14 سال دیے۔ 14 سال کے بعد اس کو کیا ملا؟ میٹرک کا ایک گتا، میٹرک کے ایک گتے کے لیے میں نے اور آپ نے 14 سال لگا دیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری ڈیوٹی 3 سال لگائی تھی وہ ہمیں پہاڑ لگتا ہے۔ سکول پڑھاؤ، میٹرک کراؤ، ایف ایس سی ڈگریاں دلوا دو، لیکن یاد رکھیے اپنی اولاد کو رب کے گھر سے دور مت کرو۔ رب کے گھر سے آپ کے بیٹے کو یہ تربیت ملے گی، تیرے حقوق رب کے گھر میں بتائے جاتے ہیں، سکولوں کالجوں میں نہیں۔ یونیورسٹیوں کے اندر ماں باپ کی عزت نہیں سکھائی جاتی، یہ رب کے گھر میں سکھایا جاتا ہے باپ کا ادب کتنا ہے، ماں کا ادب کتنا ہے۔ اس لیے آنکھیں کھولیے، ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہمارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا، اللہ کے محبوب پیغمبر کے دین سے دور نہ کر۔ تیرے سکول ڈی پی ایس میں ہمارا ایک بچہ عبد الرحمن آتا تھا پڑھنے، وہ مصلی ساتھ لے کے آتا تھا، مصلی۔ تیرے شہر حویلی لکھا کے بچے اس کو نماز پڑھتے ہوئے مذاق اڑاتے تھے، تم سکول میں یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تربیت دی جاتی ہے سکولوں کالجوں میں۔ ایک دفعہ وہ بتاتے ہوئے رو پڑا، کہتا ہے قاری صاحب میں نماز پڑھ رہا تھا، باہر سے بچوں نے
کنڈی لگا دی، دروازہ بند کر دے، لاک کر دے۔ 2-3 گھنٹوں کے بعد کوئی آیا، اس نے آ کے دروازہ کھولا۔ نمازوں کے ساتھ یہ سکول ہوتا ہے جہاں تو نے اپنی دولتوں کے بھی دروازے کھولے۔ تو نے پہلے دن سے سوچ بنا لی تھی، بیٹا جتنی دولت لگتی ہے لگ جائے، میں نے تجھے انگریز بنانا ہے، انگریز۔ رب کے گھر سے تو نے دور رکھا اور تو نے اس سکول میں داخل کروایا جہاں نماز کا ٹائم نہیں دیا جاتا۔ نہیں، گورنمنٹ سکول میں اپنے بیٹے کو نہیں پڑھاتا، انگلش میڈیم سکول پرائیویٹ میں نے اس کو انگریز بنانا ہے، انگریز۔ تو میرے صاحب وہ تجھ سے پھر انگریزوں جیسا سلوک کرے گا۔ انگریزوں کے ہاں یہی قانون چلتا ہے، جوانوں کا کام ہے اپنی جوانی انجوائے کریں، بوڑھوں کا بوجھ وہ نہ اٹھائیں۔ باپ اور ماں بوڑھے ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں حکومت کو جمع کروا دو۔ ان کے شاہی محلات میں، ان کے بیڈ روموں کے اندر کتے تو آ سکتے ہیں لیکن بوڑھے ماں باپ نہیں آ سکتے۔ اس تعلیم کی طرف تو مارا مارا پھر رہا ہے اور تو یہ سمجھ رہے ڈگریاں میرے بیٹے کے پاس آئیں گی تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ نہیں، تیرا بیٹا نمازی ہوگا تو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ میرے موبائل میں شاید ابھی بھی کلپ ہو، ایک بوڑھا سڑک میں بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا، رب کے نام پہ مجھے دو۔ ایک میڈیا والا پاس سے گزرا، اس نے انٹرویو کیا، بزرگوں آپ بھیک مانگ رہے ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے؟ اتنا پوچھنا ہی تھا کہ وہ رو پڑا، روتا ہوا کہتا کیوں نہیں؟ ایک بیٹا تو میرا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ہے میرا بیٹا، تو پھر تم بھیک مانگ رہے ہو؟ آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے۔ وہ روتا ہوا جواب دیتا ہے میرا بیٹا لاکھوں روپے کماتا ہے لیکن مجھے خرچہ نہیں دیتے، میرے لیے اس کے پاس پیسے نہیں، بیوی بچوں کے لیے خرچہ ہے، دوست احباب کے لیے، کلاس فیلوز کے لیے، سب کے لیے خرچہ ہے، خرچہ نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح آج آپ اپنی اولاد کو بڑے شوق کے ساتھ سکولوں اور کالجوں کی نظر کر رہے ہیں، اس ڈاکٹر کے باپ نے بھی اپنے بیٹے کو ایسے ہی پڑھایا ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہی تھا جتنا کچھ لگتا ہے میرا لگ جائے، بیٹا میں نے تجھے ڈاکٹر بنانا ہے، ڈاکٹر بنے گا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اس نے رب کے گھر سے دور رکھا، ڈاکٹر بن کے بھی وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکا۔ یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کے گر سکتا ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اولاد نماز پڑھے گی تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ 95% اولاد آج کل ماں باپ کی نافرمان ہے، 95%۔ ایک جگہ میں نے یہ بات کی، ایک بزرگ تو لڑنے لگا، مولوی صاحب 95% آپ کیسے کہہ رہے ہیں، 99% کہیں شاذ و نادر ہی کو بیٹا ہوگا جو ماں باپ کا فرما بردار ہو۔ کیا وجہ ہے؟ گھروں کے گھر بے نماز، نماز کی طرف واپس لائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 سال تک ہر روز 5 نمازوں کی فکر کر، اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی۔ اب تیرے بیٹے بیٹی کی عمر 10 سال کی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربان جائیں، ایک طرف میں اپنے حبیب کی سیرت پڑھتا ہوں، حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ سے اعلیٰ اخلاق والا شاید ہی کوئی ہو، بلکہ کوئی بھی نہیں، کوئی پیغمبر بھی آپ کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
اتنے اعلیٰ اخلاق والے بچوں کو آپ نے کبھی نہیں مارا، کبھی نہیں مارا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں صحیح البخاری میں، کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اپنے حبیب کی 10 سال خدمت کی، 10 سال۔ ان کے گھر والے بتاتے ہیں انس جب صبح بیدار ہوتے تھے پہلے روتے تھے پھر نماز کے لیے جاتے تھے۔ پوچھا گیا روتے کیوں؟ کہا جب میں سوتا ہوں مجھے اپنے محبوب پیغمبر کا خواب آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی، لگتا ہے جیسے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن جب بیدار ہوتا ہوں پھر یقین ہوتا ہے وہ تو خواب تھا، حقیقت میں تو تیرے محبوب پیغمبر آپ کو چھوڑ کے جا چکے۔ وہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے آپ کی نوکری کی ہے، 10 سال۔ فرماتے ہیں کئی دفعہ نقصان بھی ہوئے، کئی دفعہ آپ کام کے لیے بھیجتے، میں جاتا راستے میں بچے کھیل رہے ہوتے تھے، میں ان میں مشغول ہو جاتا، مجھے بھول جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہتے، انس آپ آتے انتظار کر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے نکلتے تو میں کھیل رہا ہوں، میں آپ کو دیکھ کے ڈر جاتا ہوں، یاد آتا ہوں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں آیا تھا، میں ادھر کھیلنے لگا، اب حبیب مجھے کیا کہیں گے؟ فرماتے ہیں قربان جائیں ڈرتے سہمتے ہوئے جب حضور پاک کے قریب آتا تو آپ مسکرا رہے ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں 10 سال میں ما قال لی اف قط، مجھے ایک دفعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک بھی نہیں کہا۔ اف بڑا سب سے ہلکا ترین لفظ، اف غصے میں جب بندہ ایک آواز دیتا ہے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں۔ اللہ نے بھی کہا ہے تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اپنے بزرگوں کو تو نے اف تک نہیں کہنا۔ میرے محبوب پیغمبر بچوں کا ایسے ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے جیسے اسلام نے ماں باپ کا ادب سکھایا ہے۔ لیکن نماز کے معاملے میں آپ فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اگر آپ کے بیٹے بیٹی کی عمر 10 سال کی ہو گئی اب نماز نہ پڑھے تو آپ مار لے، اس کو اٹھا ڈنڈا، بیٹے کو مار۔ اگر تیرا بیٹا 10 سال کی عمر میں نماز میں سستی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچپنے کے لیے بھی رحمت ہے، میری جوانی کے لیے بھی رحمت ہے، اور میرے اور آپ کے بڑھاپے کے لیے آپ رحمت بن کے آئے ہیں۔ آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آپ کا سہارا بنے، 10 سال کی عمر کا بیٹا اگر نماز میں سستی کرے تو آج اپنے بیٹے کو مار لے۔ اگر آج تو نہیں نہ مارے گا تو پھر بڑا ہو کے یہ تجھے مارے گا، پھر تجھے مارے گا۔ جبال پور کے ڈاکٹر انجم صاحب منشا ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی، وہ بتا رہے تھے ایک بوڑھا مجھے اپنی آنکھ دکھانے کے لیے آیا، میں نے پوچھا بزرگوں ادھر کیا ہوا ہے؟ یہ تو ساری ریڈ سرخ ہے۔ کہتے میں نے پوچھنا ہی تھا کہ بوڑھوں سے بولا نہیں گیا، روتے رہے کافی دیر کے بعد روتے ہوئے بولے، کہتے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، آج مجھے بڑے بیٹے نے تھپڑ مارا ہے، آج مار لے اپنے بیٹے کو نماز میں۔ تیرے ملک پاکستان میں 5 باپ پچھلے سال قتل ہوئے جن کو اولاد نے قتل کیا، بیٹوں نے ذبح کیا، ایک باپ کو بیٹی نے ذبح کیا ہے، 4 کے بیٹوں نے ان کو ذبح کیا ہے۔
مسجد سے دور نہ کر اپنی اولاد کو، نمازی بنا دے۔ نمازی اولادی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پہ سب سے زیادہ سختی نماز کی کرتے تھے۔ تم نماز پڑھو گے تو بچے پڑھیں گے، اس لیے آپ صحابہ پہ پہلے سختی آپ نے کی، نماز نہیں چھوڑ، نماز سے پیچھے نہیں رہنا۔ کبھی قرآن آتا نماز کی پابندی کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نمازوں کی پابندی کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ قرآن میں سختی آتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو ڈراتے، نماز پڑھتے تھے، نمازیوں کو ڈراتے آپ نمازیوں کو۔ کبھی کبھی تو آپ اتنے غصہ کر جاتے، مصلی پہ آ گئے، تکبیر ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے سے پہلے نصیحت کر رہے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے جو ابھی تک نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، میرا دل یہ چاہتا ہے ان کو آگ لگا دو۔ وہ اس اللہ کی دھرتی پہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں جو اذان سن کے اپنا گھر نہیں چھوڑتے، دکان نہیں چھوڑتے، مسجد میں نہیں آتے۔ حالانکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مدینہ پاک میں کلمہ پڑھنے والا ایک بھی بے نماز نہیں تھا، جو کلمہ پڑھتا تھا وہ نماز بھی پڑھتا تھا۔ ہاں کئیوں کی عادت تھی نماز دیر سے پڑھتے تھے، کبھی ایک رکعت، چند دیکھتے تھے، کبھی ایک رکعت رہے گی، کبھی دو رکھتے رہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں تو اتنی سخت بات کرتے ہی کرتے تھے، ہم بھی یہ سمجھتے تھے جو دیر سے آتے ہیں یہ تو ہیں ہی منافق، ان کے دل میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت نہیں، یہ اوپر اوپر سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ اندر کے صاحب ہیں، اندر کے دشمن ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوسا کرتے تھے۔ آج کیا رونا رویا جائے، ہم نے پیر ان کو بنایا جو پرلے درجے کے بے نماز ہیں۔ آج کے زمانے میں جو سچے اللہ کے دوست ہو، سچے اللہ کے ولی ہو، وہ تو قابل احترام ہوتے ہیں، ان کے جوتے تو ہمارے سر کا تاج ہے، ان سے تو دعا لینی چاہیے، ان کی تو خدمت کرنی چاہیے، ان سے تو دعا کروانی چاہیے، لیکن ہم نے پیر ان کو سمجھ لیا ہے جو پرلے درجے کے بے نماز ہیں، فٹ پاتھ میں بیٹھے ہوئے، قبرستان میں مجاور بن کے بیٹھے، چرس کے سوٹے لگا رہے ہیں، جنہوں نے کبھی وضو نہیں کیا، کبھی نماز نہیں پڑھی۔ میری قوم پاکستانی سمجھتی ہے یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں۔ اگر ہم کہہ دیں بھئی یہ تو نماز بھی ہو، نماز وہ پڑھیں جو گناہ کرتے ہیں، یہ تو پیر فقیر ہیں، پیر فقیروں نے تو کبھی جرم ہی نہیں کیا، یہ نماز کس لیے پڑھے؟ تو نے اپنے محبوب پیغمبر کی سیرت کو نہیں کھولا۔ نماز تو ایسی فرض ہے، اللہ پاک نے میرے تیرے محبوب پیغمبر کو بھی کبھی نماز معاف نہیں کی کہ چلو آج اس کام میں پھنسے ہوئے ہو، آج مشکل ہے، وقت نہیں نکلا، چلو ٹھیک ہے آج چھٹی کر لو، نہیں، بلکہ ایک دفعہ آپ جہاد کے میدان میں جنگ جاری ہے، اور جنگ بھی کچھ چھپ کے لڑنے والی گولے بندوقوں والی نہیں، تلواروں والی جنگ، دشمن سامنے جنگ جاری ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کا سر پھٹا ہوا۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اگر نماز شروع کر دی تو دشمن اچانک حملہ کر دے گا، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو میرے صحابہ نہیں،
میرے رب نے مجھے جہاد کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں کی. ان سے بڑا بھی کوئی پیر ہے؟ ان سے بڑا بھی کوئی اللہ کا دوست ہے؟ اور ان سے بڑی کوئی شان والا ہے جن کی عظمت کا عالم یہ ہے جبریل امین معراج کی رات آپ کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے، دیکھا سارے انبیاء رسول ہے، جبریل یہ انبیاء رسول کہا ہاں. اللہ پاک نے اپنی قدرت طاقت سے تمام انبیاء کو جمع کر دیے. کس لیے جمع کیے؟ آج سے پہلے آپ اپنی امت کے امام تھے، آج سے اللہ نے آپ کو انبیاء کا بھی امام بنا دیے. وہ محبوب پیغمبر فرما رہے نہیں میرے صحابہ رب نے مجھے بھی نماز معاف نہیں کی. اگر تمہیں زیادہ ہی خطرہ ہے تو دو جماعتیں بنا لو، ایک دشمن کے سامنے رہے ہمارے دفاع میں کھڑی رہے، دوسری میرے پیچھے آئے، پہلے میں اس کو نماز پڑھاتا ہوں، جب یہ پڑھ لے پھر یہ دشمن کے سامنے چلے جائے، پھر وہ دوسری جماعت آئے میں پھر اس کو نماز پڑھا دوں گا. اس طرح تھوڑا سا طریقہ بدل لو لیکن نماز نہیں چھوڑنی. تیرے حبیب علیہ السلام نے جہاد کے جنگ کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی. کہ آپ کی گول مسجد کے قریب زرین ہے سونڈو والا، وہ مجھے بتا رہا تھا ہیڈ کی طرف مولوی صاحب ادھر میں لے گیا اپنا ساؤنڈ سسٹم، پیر صاحب نے خسروں کو نچایا، ان کے اوپر پیسے پھینکے، کہتے ہیں ساری رات ہی گزر گئی، فجر کی اذانیں ہونے لگی. لوگوں نے کہا پیر صاحب اب تو اذانیں ہو رہی ہیں. اس نے کہا مجھے بتایا اذانوں کو. خسرے ناچتے رہے، گانے چلتے رہے، موسیقی چلتی رہی. سورج نکل آیا، سورج نکلنے تک یہ ہمارے پیر ہیں، ہم تمہیں ان پیروں سے تمہاری جان چھڑانا چاہتے ہیں، یہ نقلی ہیں، بروپی ہیں، تمہارے دین کے بھی ڈاکو ہیں، تمہاری دولت کے بھی ڈاکو ہیں. قصور کے علاقے میں پیر پکڑا گیا، اس کی کوئی حرکت سامنے، اس کو گرفتار کیا گیا، میڈیا میں اس کو پیش کیا گیا. تو اس ظالم کو جس کے پاس مردوں عورتوں کی لینیں لگی ہوتی تھی ہاتھ پھرانے کے لیے، جب میڈیا کے سامنے اس کو لایا گیا تو اس کو کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا تھا. ہم تیری یہ آنکھ کھلانا چاہتے ہیں. بڑوں کا جو احترام نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن دیکھ تو صحیح بزرگ ہے کون، اللہ کا دوست ہے کون. آج کل اللہ کا دوست وہ ہے جو نماز قضا نہیں کرتا. مسجد میں، آپ کی مسجد میں جو نماز پڑھاتا ہے، پانچوں نمازیں پڑھاتا ہے، پڑھتا ہے، اذان کہتا ہے، اس سے بڑا ولی دنیا میں نہیں ہے. اب نمازوں سے ہی اللہ کا قرب ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بچوں پہ، اپنے صحابہ کے بچوں پہ سختی کرتے تھے نفلی نماز کی، نفلی نماز کی. اس لیے ان کو فرائض پہ ڈانٹنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی. بچہ ہے نا 8 سال کا ہے، اس بچے کی بھی جرات کہ فجر کی تکبیریں اولا ہی رہ جائے. صحابہ کا کوئی بچہ بھی فجر کی سنتے بعد میں نہیں پڑھتا تھا، پہلے پڑھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گھرانہ، علی پاک، سیدہ فاطمہ، آپ ان کو کوسا کرتے تھے، ڈانٹا کرتے تھے نفلی نماز پہ، نفلی نماز. بخاری شریف میں نے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کی طریقی تہجد کے ٹائم اپنے گھر سے نکلے، گئے سیدھا اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر. کیا دیکھا؟ سوئے ہوئے، ڈانٹنے لگے، تم سوئے ہوئے، تہجد کا ٹائم ہے، اللہ کے مقربین بندے اس ٹائم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور تم سوئے ہوئے ہو.
الا تصلیان الا تصلیان، فاطمہ بیٹا تم تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ او علی تم تہجد کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ او علی، علی کا نام لینے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی پاک کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آج بھنگ پینے والا، چرس کے سوٹے لگانے والا علی علی کا نام لیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ جناب علی پاک رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم تہجد کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ سیدہ فاطمہ کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ کون سیدہ فاطمہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگو فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری ایک بیٹی دنیا میں ہے، بس وہی میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے بھی تکلیف دی، وہ سیدہ فاطمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اتنا پیار کرتے کہ اللہ بھی آپ کے پیار کا احترام کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے آج زمین پہ وہ فرشتہ بھیجا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آیا ہے، اور وہ اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے، ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ آج سے اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ ان سیدہ فاطمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ رہے ہیں، اے فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، بیٹی دنیا کا مال جو چاہتی ہو مانگ لو، جو ہوگا میں دے دوں گا، لیکن بیٹی انقذی نفسک من النار، اللہ کے عذابوں سے تو نے بیٹا خود بچانا ہے، اپنے آپ کو تو نے خود بچانا ہے، قبر کے لیے تو نے خود تیاری کر دی۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اعمال سے نیکیوں سے بیٹا تیرا دامن خالی ہوا تو تیرا باپ پیغمبر بھی اللہ سے تجھے بچا نہیں سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو ڈرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں تم قبر کی تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے تم تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ تہجد کی نماز پہ ڈانٹا جا رہا۔ صحابہ اکرام کی اولادوں کو بھی آپ نفلی نمازوں پہ ڈانٹتے تھے، نفلی نمازوں پہ۔ فرضیوں کے بارے میں ڈانٹے اگر کوئی پیچھے رہتا ہو تو، بچے بھی ان کے عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے، صبح اذان سے پہلے اٹھ جاتے تھے۔ ادھر کوئی ایک مصیبت ہے، عشاء کے بعد کیسے بیٹا سوئے؟ اس کو تو نے سانپ لے کر دیے، سانپ، موبائل نہیں، یہ سانپ ہے، سانپ ہے، موبائل میں کیا کچھ نہیں ہے۔ ایک شیخ بتا رہے تھے خاص طور پہ بڑے موبائل کو صحیح استعمال کرنے کے لیے تو صحابہ کا ایمان چاہیے۔ جس کو تو نے یہ سانپ لے کر دیا ہے اس کے پاس صحابہ کا ایمان ہے۔ یہ سانپ تیرے بیٹے کو سونے نہیں دے گا، 12-1 بج جاتے ہیں، جب سوئے گا نہیں تو بیدار کیسے ہوگا؟ صحابہ کی اولادیں عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے، صبح فجر سے پہلے اٹھ جاتے تھے، اس لیے ان کو فرائض کے بارے میں تلقین کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ ہاں، جس بچے کو بھی نصیحت کی کا موقع ملتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نفلی نماز کی تلقین کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں دروازہ کھولا، دروازے کے پاس کعب کا بیٹا ربیعہ بیٹھا ہے، تم ادھر بیٹھے ہو، سارے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، تم ادھر ہو۔ عرض کرتے ہیں جی اللہ کے رسول، یہ آپ کا خادم ہے، نوکر ہے، بستر پہ لیٹے لیٹے خیال آیا کہ دن کو تو آپ کی خدمت کرنے والے آپ کے کئی غلام ہیں، اگر رات کو خدمت کی ضرورت پیش آئی تو کون خدمت کرے گا؟ اللہ کے رسول یہ خادم
آپ کا خادم، آپ کا غلام آپ کی نوکری کے لیے آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ وہ کعب کے بیٹے ربیعہ، تم اللہ کے پیغمبر کی خدمت کے لیے رات ادھر ہو، پانی تو ہوگا تمہارے پاس؟ جی۔ فرماتے ہیں میں نے آپ کو وضو کروایا، وضو آپ نے کیا، آپ بڑے خوش ہوئے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام وحی کے بغیر نہیں بولتے تھے، جب بولتے تھے اللہ کی مرضی سے بولتے تھے، اللہ کی وحی سے بولتے تھے۔ آپ نے فرمایا او ربیعہ سل، کچھ چاہیے تو مانگ لو، پھر آج میں تجھے اللہ سے لے کر دیتا ہوں، کچھ چاہیے تو مطالبہ کرو۔ پھٹے پرانے کپڑے آؤ نوجوان، تیرے فیشن نہیں ختم ہوتے، لباس کو کئی پیمانے لگے ہوئے، جھوپڑیوں والا گھر ہے، چاہتے شاہی لباس مانگ سکتے تھے، شاہی لباس مل جائے، سواری عالی شان مل جائے۔ اس طرح ہمارے ہاں ہمارے نوجوانوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، فلاں فنکشن میں نے فلاں سوٹ پہنا، ایسا ڈیزائن پہننے جیسا کسی نے نہ پہنا، اسی میں جوانی گزر رہی ہے، لیکن وہ جب بچہ کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالی یا ربیعہ، ربیعہ کچھ چاہیے تو مانگ لو، اللہ سے لے کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے اللہ کا رسول اصل بات یہ ہے ربیعہ آپ سے پیار بڑا کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اپنی دوست احباب سے، رشتہ داروں سے سب سے زیادہ، امی سے بھی زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، سارا دن آپ کی خدمت میں تو رہتا ہے، کبھی پانی، کبھی لوٹا، کبھی تکیہ، کبھی جوتا، کبھی مسواک کا بندوبست، لیکن اللہ کے حبیب سارا دن خدمت کر کے دل بھرتا نہیں، رات کو بستر پہ گیا ہو، آپ کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے میں نے بستر چھوڑا، آپ کے دروازے پہ اللہ کے رسول جب جنت میں جائیں گے، جنت میں تو پھر آپ انبیاء کے ساتھ اوپر بالا خانوں میں ہوں گے، ربیعہ یہ بچہ، یہ آپ کا خادم جنت میں آپ سے ملاقات کیسے کرے گا؟ مگر آپ نے مجھے چانس دے ہی دیا تو اسألک مرافقتک فی الجنہ، رب سے مجھے جنت میں اپنا ساتھ لے کر دے، میں جنت میں جاؤں تو آپ کے ساتھ جاؤں، میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیعہ فرماتے ہیں آپ خاموش ہو جائے، فساقتاً سکتا تاری ہو، یہ تو انہیں کیا مانگا؟ کافی دیر کے بعد آپ بولے، آپ نے فرمایا آوہ غیر ذالک، ربیعہ کچھ اور مانگو، کچھ اور مانگو، یہ تو آخرت کے معاملات ہیں، دنیا کا کچھ اور مانگو۔ بچہ عرض کرتا ہوا ذاکا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول دنیا مانگی تو کیا مانگو؟ ان الدنیا فانیت منقطعۃ، دنیا کا جو کچھ بھی مل گیا وہ تو موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا، موت آئی دنیا ختم، اللہ کے رسول چاہیے تو جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ربیعہ پھر ایک کام تجھے کرنا پڑے گا، ایک کام تم کرو، یہ میں اللہ سے کروا لوں، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، وہ ایک کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ، ربیعہ پھر نفلی نماز کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، نفلی نمازیں نہ چھوڑا کرو، تہجد کی نماز میں ناغہ نہ کیا کرو، فجر کی سنتے ہیں، اشراق کی نماز ہے نہیں چھوڑنی کبھی، زور کی پہلی سنتے ہیں، بعد والی سنتے ہیں، عصر کی سنتے ہیں، مغرب کی سنتے ہیں، عشاء کی سنتے ہیں، اے ربیعہ ان سنتوں کا، ان نفلی نماز کا تم اہتمام کرو، قیامت کے دن اللہ تجھے میرا ساتھ نصیب کرے گا۔
صحابہ کی اولادوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز کی تلقین کر، فرض تو وہ پہلے ہی پابند تھے، فرض چھوڑنے کی تو ان کو جرت تھی نہیں۔ آخری بات اور بات ختم۔ امام مجاہد کہتے ایک بدری صحابی سے میری ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، فرضی نماز۔ جب جماعت سے سلام پھرا تو انہوں نے نا سلام کے بعد پیچھے سے اپنے بیٹے کو بلا لیا۔ کہتے میں حیران ہوتا تھا کہ وہ بدری صحابی تکبیر ہو رہی بار بار پیچھے دیکھتے تھے، پیچھے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، سلام پھرا پھر پیچھے دیکھا، اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ۔ بیٹا آ گیا، بجی کیا حکم؟ کہا بیٹے تم نے نماز پڑھی ہے؟ جی ابا جی نماز پڑھی ہے میں۔ کہا وہ بدری صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بدر والوں کی طرف اللہ نے جھانک کے دیکھا ہے اور جھانک کے فرمایا ہے اے معلوما شئتم قد غفرت لکم، او بدریو میرے پیغمبر کا ساتھ دینے والوں، آج کے بعد تم جو مرضی عمل کرو، آج کے بعد میں نے تمہارے نام جنت لکھ لی ہے۔ وہ بدری صحابی جن کو آپ نے نام لے کے اتنی بڑی بشارت دی، وہ بیٹے کو بلا رہے تم نے نماز پڑھی ہے؟ بیٹا کہتا ابا جی پڑھی ہے۔ کہا باپ غصے میں آیا، کہا ادرکت التکبیرۃ الاولی، جب امام نے پہلی اللہ اکبر کہی تھی اس وقت تم صف میں تھے؟ کہتا ابا جی اس وقت میں تھوڑا سا پیچھے تھا، میری رکعت نہیں رہی، تکبیر اولی رہی ہے، صرف تکبیر اولی رہی ہے۔ کہتے ہیں وہ بدری صحابی اپنے بیٹے کو ڈانٹنے لگا، کوسنے لگا، اتنا ڈانٹا کہ بیٹا رونے لگا۔ بجی صرف تکبیر اولی ہی تو رہی، باپ ڈانٹ رہے، بیٹا اس کو تم معمولی سمجھ رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کی تکبیر اولی رہتی تھی ہم اس کو منافق سمجھتے تھے، اور تم کہہ رہے ہو صرف تکبیر اولی ہی رہی ہے۔ آج تیری تکبیر اولی رہی، کل رکعت رہ جائے۔ اتنا کوسا، اتنا ڈانٹا، امام مجاہد کہتے ہیں بیٹا رونے لگا۔ پھر باپ نرم ہو، باپ نے کہا بیٹے آج میرے 100 اونٹ مر بھی جاتے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہونی تھی جتنی تیرے تکبیر اولی کے فوت ہونے پہ تکلیف ہو رہی ہے۔ نہیں بیٹا ایسا تکبیر اولی نہیں رہنی چاہیے، پہلے سنتے پڑھو آکے، پہلے فرضی نماز کی ٹریننگ کرو آکے، پھر فرض میں جماعت میں شامل ہو۔ یہ صحابہ اکرام اپنی اولاد کا اتنا خیال رکھتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے اپنا اپنے گھر والوں کا نماز کے بارے میں صحیح خیال رکھے۔ نماز کے اندر ہی دنیا کا سکون ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ گناہگار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیرے ہی، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اس تمہارے اللہ اپنے محبوب پیغمبر کے سچے غلاموں میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ جتنے پریشان حال ساتھی تشریف فرمائیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔
کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد نیک اور نمازی بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ، کئی گلشن ویران ہیں، تیری رحمت کو ترس گئے ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولاد ہے ان کو نیک اور نمازی بنا۔ اے اللہ، نیک اور نمازی بنا۔ اے میرے اللہ، اپنے گھر سے پیار کرنے والی اولاد بنا۔ اے عزتوں والے اللہ، شانوں والے اللہ، کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ایک میرے بھائی نے ایک مریض کے لیے درخواست کی ہے، اللہ ان کو شفائیں عطا فرما۔ کئی خود بیمار ہیں، کئیوں کی اولادیں بیمار ہیں، کئیوں کے پیارے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ، کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ اے میرے اللہ، تیرے اس گھر کی کئی رونق کے تیرے پاس چلی گئی ہے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، ان کی حسنات کو قبول فرما، کمیوں کوتاہیوں پہ درگزر فرما۔ اے میرے اللہ، ہمیں بھی جب تک زندہ رکھنا، عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرمانا۔ اے اللہ، موت ایمان کی خوبصورت حالت کی شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے مال جانستوں کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ، جن ساتھیوں نے اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، وقت لگایا ہے، محنت کی ہے، اللہ سب کی محنتیں قبول فرما، ذریعہ نجات بنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔